اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی انسان کے افعال کے بارے میں، اور یہ کہ حقیقی نظریہ کیا تھا وہ ہے لا جبر ولا تفویض والامر بین الامرین۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا میں نے مقدمہ پیش کیا کہ اصل میں بحث ہم کیوں کرتے ہیں۔ بحث دقیق ہے، اور جب تک ہمیں بعض چیزوں کے حقائق کا علم نہ ہو، سطحی نظر سے دیکھیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سارے فعل جو ہیں ہم خود انجام دے رہے ہیں، وہ خدا ہمیں آ کے دیتا تو نہیں ہے، خود ارادہ کرتے ہیں، خود ہی ہم فعل انجام دے دیتے ہیں۔ تو پھر یہ بحث کیوں چھڑتی ہے؟ تو اس میں عرض کیا کہ جب انسان کی دقیق حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ انسان ایک محتاج ممکن الوجود مخلوق ہے، اپنے وجود میں جب یہ محتاج ہے، فقیر ہے، اپنی اصلی علت یعنی خداوند عالم جس نے ہمیں خلق کیا ہے، تو لہذا اس کی ایک نسبت جو ہے خدا کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ وہی ہمیں زندگی عطا کر رہا ہے، وہی ہمیں وجود عطا کر رہا ہے۔ جب ہم فعل جو ہے انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس لمحے یہ باوجود ہے کہ بعض اوقات ہم اچھا فعل انجام دے رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات برا فعل انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور خداوند عالم نے ہمیں بتا بھی رکھا ہے کہ یہ فعل برا ہوگا، یہ اچھا ہوگا۔ سارے اس کے باوجود جب ہم یہ فعل انجام دے رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ہم یہ ارادے اور اپنے اختیار اور مرضی سے انجام دے رہے ہوتے ہیں خدا کی دی ہوئی قدرت سے، لیکن اس لمحے بھی ہمارا رابطہ یعنی ہمارا روح، ہمارا وجود، ہماری یہ جو طاقت قدرت مل رہی ہوتی ہے خدا کی طرف سے مل رہی ہوتی ہے۔ لہذا خداوند عالم جو ہے اس کی طرف بھی اس کی نسبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں زندگی دے رہا چاہتا تو اسی وقت ہمیں روک دیتا، مثلا ہمارا ہاتھ چھل کر دیتا، ہمارے وجود کی حرکت ختم کر دیتا، لیکن اس نے نہیں کی، باوجود کہ وہ دیکھ بھی رہا ہے اور وہ سمجھ بھی رہا ہے کہ برا فعل انجام دے رہے ہیں یا اچھا فعل انجام دے رہے ہیں، تو لہذا یہ فعل کی نسبت اس کی طرف بھی ہوگی، جبکہ فاعل مباشر یہ خود انسان ہوتا ہے۔ یہ کلی سی بات عرض کرنے کے بعد اب میں دقیقاً جو اس کے دو مقدمے عرض کروں گا تاکہ علمی طور پر یہ بات ہمارے لیے واضح ہو جائے اور ہمیں حقیقت میں اس کی معرفت حاصل ہو جائے، اور ہم توحید فی الخالقیت کو بھی سمجھ لیں اور خداوند عالم کی عدالت بھی خدشہ دار نہ اس کی حقیقت بھی سمجھ میں آ جائے۔ لہذا پہلا مقدمہ جو حوزوی علوم نہیں پڑے ہوئے ان کے لیے تھوڑا سا سخت ہوگا، میں کوشش کروں گا جتنا ممکن ہوگا سادہ کر کے بیان کروں۔ دوسرا ایک حد تک کیا ہے تو وہ بھی فلسفی، لیکن بہرحال میں دونوں کو سادہ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم علت ہیں اور ہمارا فعل ہمارا معلول ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم اپنی ذات میں، اپنے وجود میں ہم معلول ہیں، مخلوق ہیں۔ ہمارا خالق، ہمارا فاعل، ہماری ذات کو خلق کرنے والا، ہمارے وجود کو وجود عطا کرنے والا، یعنی ہماری علت تامہ وہ خداوند عالم ہے۔ اور تھوڑا سا بیان کروں سادہ سمجھنے کے لیے، علت کی کئی اقسام ہیں جو فلسفے میں بیان کی جاتی ہیں۔ بعض علت ناقصہ ہوتی ہے، بعض علت معدہ ہوتی ہے، اور کئی اقسام، علت غائی، علت فلاں، کئی علت کی قسمیں بیان کی گئی ہیں صحیح دقیق حقائق کو سمجھانے کے لیے۔ میں سادہ طور پر یہ کرتا ہوں کہ خداوند عالم ہماری علت تامہ ہے، علت کامل ہے، خالق ہے، کوئی اس کے آگے موانع رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ جو چیز ہمیں وجود میں آنے کے لیے چاہیے وہ خداوند عالم اس پر قادر ہے، خدا نے ہمیں وجود عطا کیا ہے۔ لہذا فلسفے میں جو ہے ایک چیز واضح ہے کہ علت کا تعلق معلول سے، یہ تو سادہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا، اب میں بول رہا ہوں تو یہ میرے جو الفاظ نکل رہے ہیں، میرے ہاتھ جو حرکت کر رہے ہیں، میں یہ جو نگاہ کر رہا ہوں، میرا وجود علت ہے، اور یہ باقی ساری حرکات معلول ہیں میری۔ اصل میں جو ہے حالانکہ میں علت تامہ نہیں ہوں۔ علت تامہ جو ہے خالق کامل، اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کامل ویسے لگانا بہتر نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے، کیونکہ خالق جب ہے ہی خالق تو ناقص تو ہو ہی نہیں سکتا۔
خالق کامل یعنی علت تامہ ہماری جو ہے اس کے ساتھ ہم اس کے معلول ہیں. ہمارا رابطہ کون سا رابطہ ہے, کیسا رابطہ ہے؟ ہمارا رابطہ جو ہے ایسا نہیں ہے جیسا کہ ایک عرض کو اپنے موضوع کے ساتھ ہوتا ہے. عرض کہتے ہیں سادہ اردو زبان میں کہتے ہیں ایک چیز عارض ہوئی. مثلا ایک دیوار ہے, دیوار کے اوپر آپ نے رنگ کر دیا. اب میں یہ فلسفی مثالیں نہیں دے رہا ہوں, یہ جو علمی حضرات ہیں ان سے معذرت چاہ کے تاکہ سب لوگوں کو سمجھ آ جائے. خود کیا تھا, مٹی, پتھر کے اوپر جو ہم رنگ کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے, پہلے پتھر دیوار چیز موجود تھی, اس کے اوپر ہم نے کیا کر دیا, رنگ کر دیا. تو کیا ہو گیا, یہ اس کے اوپر عارض ہو گیا. یہ سادہ سمجھانے کے لیے, ورنہ دقیق فلسفی مثال نہیں ہے, میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں. یا جیسے کہ کوئی بھی عرض اپنے موضوع کے ساتھ جو ہے نا, پتھر ہوگا تو سختی اس کے ساتھ ہوگی, آگ ہوگا تو گرمی اس کے ساتھ ہوگی, دھواں اس کے ساتھ ہوگا. مثلا یہ سادہ مثالیں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ کبھی ڈرتا ہوں, یہ بعض ہمارے علمی پڑھے لکھے ہوتے ہیں, تھوڑی سی بات سنتے ہیں فوری اعتراض کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھو ڈاکٹریٹ کر کے پی ایچ ڈی کر کے بھی یہ کیسے مثالیں غلط دے رہا تھا. میں بار بار عرض کر رہا ہوں, میں فی الحال فلسفی بحث کی طرف جانا نہیں چاہ رہا, ورنہ الحمدللہ خدا بند عالم نے اتنی توفیق دی ہے, فلسفہ بھی پڑھا ہوا ہے, کلام بھی. صرف یہ ہے کہ عقائد سمجھنے کے لیے کچھ حقائق سمجھ میں آ جائیں. تو یعنی ایک چیز جو موضوع کے اوپر عرض ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں جس کے اوپر یعنی جو ظرف ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ موضوع ہے. اس کے اوپر جو چیز عرض ہوتی ہے یہ جدا جدا ہوتے ہیں. اگرچہ یہ مکس ہو جائیں, یعنی اس میں ہمیں ظاہری پتہ نہ چلے, لیکن حقیقت پتہ ہوتا ہے یہ عارض ہونے والی چیز اور ہے, یہ چیز دوسری جو موضوع تھی اور ہے. یا جس طریقے سے مثلا جو ہے خود ایک جوہر ہوتا ہے, اس کو محل کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی بھی یہی مثال ہو سکتی ہے. ایک جوہر ہے جو ہے اس کو محل کی ضرورت ہوتی ہے. تو کیا اصل میں کیا ہوتا ہے, اگرچہ یہ سہارا, یہ عرض جو ہوتا ہے یا جوہر جو ہوتا ہے, ان کو سہارا, ان کی تکیہ گاہ, یہ ان کا محل یا ان کا موضوع ہوتا ہے. لیکن موضوع اور چیز ہوتی ہے, عرض اور جوہر یہ اور چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا رابطہ جو خدا بند عالم کے ساتھ ہے یہ والا نہیں ہے کہ خدا بند عالم خدا نخواستہ مثلا جو ہے وہ ہمارا محل ہو, ہمارا موضوع ہو. نہیں, ایسا نہیں ہے, ہمارا یہ والا رابطہ نہیں ہے. بلکہ ہمارا رابطہ اگر ہم تشبیہ کے ساتھ سمجھانا چاہیں تو ایسا ہے جیسے اسم یا فعل کے ساتھ یا دو اسموں کے ساتھ ایک حرف کا رابطہ ہوتا ہے. کیسے؟ چاہے یہ مرحلہ تصور میں ہو, چاہے یہ مرحلہ دلالت میں ہو یا تحقق میں ہو. کیسے؟ مثلا وقتی جب میں کہتا ہوں سر تو من الکوفہ الی البصرہ, میں نے کوفہ سے بصرہ تک سیر کی, یعنی میں کوفہ سے بصرہ تک گیا. اس میں کوفہ, میں کوفہ سے بصرہ تک گیا, اس میں میں بھی اسم ہوں, کوفہ بھی بصرہ بھی, یہ کیا ہیں, تینوں اسم ہیں. اب جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے, آغاز کہاں سے ہو رہا ہے, کوفہ سے ہو رہا ہے. انتہا کہاں پر ہو رہی ہے, وہ بصرہ میں ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں سر تو من الکوفہ الی البصرہ. یہ من یعنی سے اور الی یعنی تک, کوفہ سے یعنی ابتدا کوفہ سے ہے, بصرہ تک یعنی انتہا. یہ سے اور تک, من اور الی, یہ دو کیا ہیں, یہ حروف ہیں. یہ معنی یہ حرفی رکھتے ہیں, ان کا استقلال نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر یہ ساتھ کوفہ اور بصرہ نہ ہوتا, فقط ہم کہیں من الی, کوئی اس کا یعنی ان کا اپنے معنی ہے لیکن کوئی معنی مستقل نہیں ہے جب تک کہ یہ دو اسموں یا جملے کے درمیان نہ آئیں. جملے کی وجہ سے, دو اسماء کی وجہ سے, مثلا مبتدا اور خبر کی وجہ سے ان کا معنی سمجھ آتا ہے. یعنی ان کا وجود ان حروف کا, ان اسماء کی وجہ سے اگر اسماء ہیں تو ان کا بھی مطلب سمجھ میں آئے گا. اگر یہ نہ ہو تو پھر ان کا معنی بھی کوئی مستقل نہیں ہوگا. کوفہ اور بصرہ سے منفک جدا ان کا کوئی معنی مستقل
نہیں ہے مگر یہ کہ ان کو تبدیل کریں معنی یہ اسمی میں، مثلا کہیں میں نے ابتدا کوفہ انتہا بصرہ، یعنی یہ کہ اب یہ اسم بن گئے۔ اسم کا تو معنی ہوتا ہے لیکن خود معنی حرفی جو ہوتا ہے اس کا مستقل معنی نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ دو اسم یا ایک اسم اور فعل نہ آئیں۔ پس مقام دلالت میں یہ فاقد استقلال ہیں، ان میں کوئی استقلال نہیں ہے۔ اور اگر یہ اپنے مدخول تھے یعنی جس کے اوپر یہ داخل ہو رہے ہیں کوفہ اور مکہ بصرہ سے ان کو ہٹا دیا جائے تو ان کو کوئی معنی نہیں ہے اور کسی چیز پر یہ دلالت نہیں کرتے۔ اور مقام تحقق کے وجود خارجی میں بھی یہ فاقد استدلال ہیں۔ کیسے؟ جیسے ابتدا اور انتہا جو ہے حرفی، یہ وجود مستقل جو ہے اس پر دلالت نہیں کرتے۔ خلاصہ کلام اگر ابھی تک بھی سمجھ نہیں آئی، سادہ سا میں دوبارہ بیان کرتا ہوں خلاصے کے طور پر میرے بھائیو، بات یہ ہے دوستان عزیز، طلاب کرام، علماء کرام، بات یہ ہے کہ جو اسم ہوتا ہے اس کا اپنا معنی، مثلا میں کہوں مختار، آپ سب کہیں گے یہ سامنے جو شخص بیٹھا ہوا ہے، کہوں کتاب یہ پڑھی ہوئی ہے، موبائل میرے سامنے پڑھی ہوئی ہے، کیمرہ یہ مثلا صابر بیٹھا ہوا ہے، یہ مثلا علی بیٹھا ہوا ہے، یہ مثلا جاوید بیٹھا ہوا ہے، توقیر بیٹھا ہوا ہے، حسن بیٹھا ہوا ہے، یہ جتنے دوستان ایک ایک یعنی اسم ان کا نام نہیں پتہ چلتا جائے گا۔ یا کہیں کہ شہر سرگودا، میرا شہر سرگودا ہے، میں سرگودا کے ساتھ 71 چک کا رہنے والا ہوں، چوکی بھاگنا والا، پشاور، سیالکوٹ، کراچی، لاہور، اسلام آباد، گجرانوالا، کوئی نام لے لیں، یہ سارے شہروں کے نام ہیں، یہ مستقل سے معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ جب میں کہوں سرگودا سے گجرانوالا میں گیا، یعنی ابتدا میری سرگودا سے ہے، سے اور تک، یہاں معنی دے رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ سے کا معنی ابتدا ہے، سرگودا سے ابتدا کی اور گجرانوالا میں انتہا کی۔ لیکن اگر میں صرف کہہ دوں سے تک، کیا سمجھ میں آئے گی؟ سے تک یعنی کیا؟ مستقل یہ معنی نہیں دیں گے، جو ان کے ساتھ اسم آئیں گے انہی کے مطابق یہ معنی دیں گے۔ لہذا اب جب یہ توضیحات آپ نے سمجھ لیں، ہمارا جو وجود امکانی ہے، پہلے میں بیان کر چکا ہوں، خدا بند عالم ہے واجب الوجود، جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ محتاج ہے، اور اس میں ہر صفت پائی جاتی ہے۔ ممکن الوجود یعنی جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، خدا بند عالم نے ارادہ کیا تو ہمارا وجود آ گیا، خدا بند عالم اگر چاہے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، ہمارا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہذا ہمارا یہ امکان، ہمارا وجود امکانی جو ہے جس سے ماہیات یعنی ظاہراً ہم متحقق ہمارا وجود ہوتا ہے، اس کی یہ وجود امکانی کی جائے گا جو ہے واجب الوجود کے، آپ سمجھ لیں، مثال سمجھانے کے مقابلے میں اس کے ساتھ ہماری کیا نسبت ہے؟ تو ہماری نسبت خدا کے ساتھ، خدا کے سامنے وہی بنتی ہے جو اسم کے ساتھ معنی حرفی کی بنتی ہے، کہ اگر اسم موجود ہو تو یہ حرف جو ہے اس کا معنی بھی معلوم ہو جائے گا، یہ بھی معنی پر دلالت کرے گا، لیکن اگر اس کو اسم سے ہٹا دیا جائے تک کہ تنہا یہ اصل چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، معدوم ہے، اس کا معنی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا ہمارا وجود، جو ہم انسان ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں ممکن الوجود ہیں، ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ کیا ہے کہ خدا بند عالم کے وجود کی وجہ سے، خدا بند عالم کی وجہ سے ہمارا وجود بھی گنا جاتا ہے کہ ہم بھی ہیں۔ اگر اس سے ہمارا رابطہ ایک لمحے کے لیے بھی ختم ہو جائے تو ہم کاللم یکن معدوم ہو جائے، ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے۔ جب تک ہمارا رابطہ ان خدا کے ساتھ ہے اس وقت تک ہمارا وجود بھی معنی دیتا ہے، ہم بھی وجود رکھتے ہیں۔ اگر خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ ختم ہو جائے تو ہمارا یہ جو حویت ہماری امکانی، ہم معدوم ہو جائیں۔ ہم پس کیا ہیں؟ ہم فقر محض ہیں، رابط عین ہیں۔ یہ واقعیت امکانی جو ہے ہمارے وجود کی یہ ہے، ورنہ اگر ہم اپنی ذات میں، اپنے وجود میں غنی بھی ہو جائیں، ادھر سے ہم ممکن وجود بھی ہوں تو یہ خلف ہے کہ ہم واجب الوجود بھی ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پاس خلاصہ کلام پہلے مقدمے کا یہ نکلا،
ہمارا وجود رابط محض ہے، فقر محض ہے، ممکن ہے ایک ایک لمحے کے لیے خداوند عالم کے ساتھ قائم ہے تو ہمارا وجود بھی جو ہے آثار ظاہر کر رہا ہے، حرکات انجام دے رہا ہے، اس کا کوئی اثر ہے، اس کا وجود ہے۔ لیکن اگر خداوند عالم سے رابطہ ختم ہو جائے تو ہم معدوم ہو جائیں، ہمارا پاس کوئی وجود ہی نہ رہے۔ یہ ہو گیا ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ جو ہے وحدت حقیقت وجود، یعنی وجود کی حقیقت ایک ہے، لہذا اس کی تاثیر بھی ایک جیسی ہوگی۔ فرق پھر کیا ہوگا؟ یہاں پر سوال کریں کہ اگر صاحب آپ کیا شرک کر رہے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت وجود جو ہے وحدت جو ہے وحدت حقیقت وجود کی وہ ایک ہے اور اس کی تاثیر بھی ایک ہے، لیکن ان کے مراتب میں فرق ہے۔ کیا مطلب؟ سادہ انداز میں اگر ہم سمجھانا چاہیں جو فلسفہ اولیٰ میں سمجھایا جاتا ہے کہ وجود مشترک کے معنوی ہے، یعنی خداوند عالم بھی وجود رکھتا ہے، ہم بھی وجود رکھتے ہیں، البتہ وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہیں، وہ غنی بالذات ہے، قادر بالذات ہے، ہم فقیر محض ہیں، ہمارے پاس اب جو تھوڑی بہت قدرت ہے وہ بھی خدا کی دی ہوئی ہے، اس کی اپنی ذاتی ہے، ہمارے پاس ذاتی نہیں ہے بلکہ خدا کی دی ہوئی ہے۔ اچھا، پھر ہم میں اشتراک کیا پایا جاتا ہے؟ خدا اور ہم میں اشتراک یہ پایا جاتا ہے کہ خدا بھی وجود ہے، ہم بھی وجود ہیں، ہم وجود ضعیف ہیں، وہ وجود قوی و اتم ہے، ہم محدود ہیں، وہ لا محدود ہے، وہ مستقل اور بذات ہے، ہم غیر مستقل ہیں اور بے طبع ہیں۔ خدا نے ہمیں وجود دیا تو ہمارے پاس آ گیا، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ لیکن وجود ہونے میں، وجود ہونا کیا ہونا؟ یعنی اس کی ذات بھی اثر گزار ہے، ہماری ذات بھی اثر گزار ہے۔ وجود یعنی وجود علم رکھتا ہے، وہ بھی علم رکھتا ہے، ہم بھی علم رکھتے ہیں، لیکن اس کا علم لامحدود، ہمارا علم ضعیف۔ یعنی ہم میں اور اس میں جو قدر مشترک ہے وہ ہے وجود، یعنی زندہ ہونا، یعنی وجود رکھنا۔ ہماری بھی ذات ہے، اس کی بھی ذات ہے، اس کا وجود ہے، ہمارا وجود بھی ہے۔ اس کے وجود کے بھی کہاں سے وجود کا پتہ چلتا ہے؟ وجود تاثیر گزار ہوتا ہے، وجود میں علم پایا جاتا ہے، وجود میں مثلا جو ہے کچھ نہ کچھ نورانیت پائی جاتی ہے، اس میں قدرت پائی جاتی ہے۔ تو خداوند عالم جو کیونکہ وہ اشد و اتم میں وجود ہے، لا محدود ہے، اس کا علم جو ہے اس کی ذات جب موجود ہے نا، اس میں علم پایا جاتا ہے لیکن اس کا علم لا محدود ہے، اس میں قدرت پائی جاتی ہے، اس کا قدرت لا محدود ہے، اس میں ارادہ پایا جاتا ہے، اس کا ارادہ لا محدود ہے۔ ہم بھی کیونکہ وجود رکھتے ہیں تو اشتراک معنوی جو حقیقت وجود میں پایا جاتا ہے وحدت کی وجہ سے، وہ بھی وجود، ہم بھی وجود، ہم بھی تاثیر، ہم بھی علم رکھتے ہیں، لیکن ہمارا علم جو ہے محدود بھی ہے، غیر مستقل بھی ہے، اس کا بالذات ہے، ہمارا بالذات نہیں ہے، ہمارا بالغیر یعنی خدا نے ہمیں دی ہے۔ وہ بھی ارادہ رکھتا ہے، ہم بھی ارادہ رکھتے ہیں، اس کا ارادہ بالذات ہے، ہمارا ارادہ بالذات، یعنی ہمارا بھی ابھی ہے لیکن خدا کا دیا ہوا ہے۔ ہم بھی قدرت رکھتے ہیں، اثر گزار کرتے ہیں، وہ بھی قدرت رکھتا ہے، تاثیر گزاری، اس کی تاثیر گزاری، اثر، قدرت، علم، ہر چیز لامحدود اور مستقل، ہماری ہر چیز محدود، ضعیف اور غیر مستقل، یعنی دی ہوئی، کہیں سے لی ہوئی۔ جب یہ چیزیں جو ہے ثابت ہو گئی کہ جو بھی وجود ہوگا وہ اثر رکھتا ہے، لیکن جتنا شدید تر ہوگا، جتنے اس کے مراتب بلند ہوں گے، اس کا اتنا جو ہے وہ قوی بھی ہوگا، اشد بھی ہوگا، اس کا علم و ادراک و حیات، تاثیر، قوت، ہر چیز شدید تر ہوگی۔ جتنا ضعیف ہوگا اس کی اتنی کم تر ہوگی۔ اب یہاں تک نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی جو بھی وجود، چاہے ہم انسانوں کا ہے تو ہم بھی ارادہ، اختیار، علم، اثر، تاثیر سارا کچھ رکھتے ہیں، خداوند عالم بھی یہ رکھتا ہے، وہ لامحدود رکھتا ہے، اشد و اتم رکھتا ہے جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری ہر چیز محدود ہے لیکن ہم یہ سارے اثرات رکھتے ہیں۔ اب جب یہ دو نظریہ جات جو ہیں، دو اندیشے جو ہیں، جب ان سے آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہے، کیا سمجھ آ گئی ہے کہ ہم معلول ہیں، وہ علت تامہ ہے، علت کامل ہے ہمارا خدا، ہمارا رابطہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ ایک ایک لمحے کے لیے جو کچھ ہمیں وجود، قدرت، استطاعت مل رہی ہے وہ اس کی طرف سے مل رہی ہے، اور ایک ایک لمحے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے لے کے آپ علیحدہ چھوڑ دیا، نہیں، ہم اس کے ساتھ رابطے محض ہیں،
اگرچہ کہ ظاہری طور پر ہم سمجھ نہ پا رہے ہوں، لیکن یہ ہمارا روح ہے. اگر ہم روح کی معرفت حاصل ہو جائے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہم مربوط کہاں سے ہیں. فی الحال ہم جسمانی دنیاوی مادہ میں اتنے گھرے ہوئے ہیں، اتنے ہمارے آگے حجاب آئے ہوئے ہیں کہ ہم حجابوں کو فعلاً توڑ نہیں پا رہے، کھول نہیں پا رہے. لیکن اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، کم از کم اگر اس کو صحیح درک نہیں کیا سمجھ سکتے ہیں. تو ہم ایک تو رابطے محض ہیں، جو کچھ ہمیں مل رہا ہے ہم اس کی طرف سے مل رہا ہے، لہذا ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی دی ہوئی طاقت سے کر رہے ہیں. ایک ہو گیا. تو یہ پہلا جو تھا، بس اس میں جو فعل عبد ہوگا یعنی انسان کا فعل ہوگا، پھر یہ بھی مستقل نہیں ہوگا. یہ بھی ایک ایک لمحے کے لیے جو خدا سے طاقت قدرت مل رہی ہے واجب الوجود سے، تو ہم اس کے ذریعے یہ انجام دے رہے ہیں. لہذا یہ انسان کیا نام ہے، تو یہ انسان فری نہیں ہے، بالکل آزاد نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، خدا سے بے نیاز نہیں ہے. لہذا یہ جو تفویض کا نظریہ تھا یہ باطل ہو گیا. تفویض کیا تھا کہ ہم اب آزاد ہیں، جو کچھ چاہ رہے ہیں، ہمارا کوئی خدا سے بھی ربط نہیں. یہ ربط ہمارا ایک ایک لمحے کے لیے ربط ہے. طاقت قدرت ارادہ وہ دے رہا ہے، اختیار بھی اسے نے دی ہے. اب جب ہم کام اچھا برا کر رہے ہیں پھر بھی وہی دے رہا ہے. لہذا اس کی طرف بھی ہمارے فعل کی نسبت ہے، ہماری طرف بھی ہے. لیکن کیونکہ اس نے ہمیں پہلے بتایا ہوا ہے کہ یہ کام کرو گے تو سزا دوں گا، یہ کام کرو گے تو جزا دوں گا. اب وہ اگرچہ اس میں شامل ہے لیکن اس کے منع کرنے کے باوجود جب ہم برا کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی. لہذا اسے تفویض کا نظریہ باطل ہو گیا کہ ہم بالکل آزاد مفوضہ نہیں ہیں. اس کے بعد یہ جو اصل دوم بیان کی ہے کہ جو بھی وجود ہے اپنی اس استطاعت اور مرتبے کے مطابق وہ تاثیر گزار ہے، اپنے فعل بھی انجام دے رہا ہے. یعنی اثر مؤثر رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے. جو بھی وجود ہے، خدا کا وجود ہے تو وہ زیادہ رکھتا ہے، ہمارا وجود ہے تو وہ کم رکھتا ہے. تو اس سے پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم بالکل مجبور بھی نہیں ہے. ہمارا جب وجود ہے تو ہم اختیار بھی رکھتے ہیں، ارادہ بھی رکھتے ہیں، تاثیر و تاثر بھی کرتے ہیں. جتنی جو ضعیف علت ہوگی، مثلا ہم ضعیف علت ہیں تو ہمارا امر بھی ضعیف ہے لیکن ہے. خدا بند عالم وہ علت العلل ہے، قوی ہے سب سے، تو اس کا اثر بھی زیادہ ہے. ہر وجود کا اثر ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی وجود کا اثر نہ ہو، فقط دوسرا دے رہا ہو. لہذا یہاں سے یہ جو مجبور والا مسئلہ تھا، جبر والا، یہ بھی رد ہو گیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ فعل انسان ایک جہت سے خداوند عالم سے مستند ہے اور کہ وہ ہمیں طاقت قدرت دے رہا ہے. دوسری طرف سے خود انسان سے کہ ہم کیونکہ وجود رکھتے ہیں، ہمارا ارادہ و اختیار بھی اگرچہ خدا کا دیا ہوا ہے لیکن ہمارے پاس ہے. پس ہمارا فعل نہ فقط خدا کا فعل ہے کہ کلن انسان کو مجبور کر دیا جائے، نہ ہمارا فعل فقط خدا کا فعل ہے کہ ہم تو فقط لینے والے کاسب اور جابر بن جائیں اور ہم ظرف کے طور پر ہوں. یہ بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک نسبت مستقیم نسبت ہم انسانوں کے ساتھ ہے، انڈائریکٹ خداوند عالم کے ساتھ ہے. لہذا یہ وہ نظریہ ہے الامر بین الامرین کہ اس سے توحید افعالی کا جمال بھی باقی رہ جائے گا اور خداوند عالم جبر سے بھی محفوظ رہے گا. وہ تو ہے یعنی ہمارے اندیشے میں، اور محاسن عدل جو ہوں گے اور جو اس وجہ سے بعد میں واقع آ رہے تھے اس سے بھی بچ جائیں گے. اور یہ حقیقت شرک دوگانہ سے ہم بچ جائیں گے. یہ تھی تھوڑی سی علمی اور فلسفی بحث. آپ کو کہے کہ مولانا صاحب ہم نے آدھا گھنٹہ 20 منٹ سنا بھی صحیح، ہمارے پلے کاک نہیں پڑا. خدا کے لیے ہمیں سادہ سمجھائیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا عقیدہ نظریہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو ان کو میں یہ نظریہ امر الامرین اور دونوں نظریہ جبر بھی اور نظریہ تفویض بھی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ایک شخص کو فرض کریں کہ جس کے ہاتھ کو جیسے راشا ہوتا ہے نا تو ہاتھ کانپتے رہتے ہیں. سمجھیں اس بندے کے ہاتھ کو بہت زیادہ راشا ہے، ایسے ایسے کانپتا ہے، جیسے تلوار نہیں ہم چلا رہے، ایسے ایسے اس کا ہاتھ ہو رہا ہے. اب وہ جہاں بھی جا رہے آگے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، رش میں جا رہا ہے، ایک بندہ آتا ہے وہ اس کے ہاتھ کے ساتھ تلوار کو باندھ دیتا ہے. اب اس بیچارے کا کنٹرول نہیں ہے، اس کا ہاتھ تو ایسے ایسے چل رہا ہے، جو بھی آگے آتا ہے اسے کوئی تلوار لگتی ہے، کوئی زخمی ہو رہا ہے، کوئی قتل ہو رہا ہے. اب یہ جو بندہ جس کے ہاتھ کے ساتھ تلوار بندھی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو مجبور ہے، اس کا ہاتھ روک ہی نہیں پا رہا، اس کا کنٹرول ہی نہیں ہے. اصل کون ہو جائے گا؟ قاتل، وہ جس نے تلوار باندھی. تو اس کو پتہ تھا کہ اس کا ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے اور اس نے جان بوجھ کر باندھی ہے، اس سے بندوں کا نقصان ہوگا.
تو اس میں کیا ہے؟ یہ ہے جبر. ہم انسانوں کے ساتھ ایسا اللہ نے نہیں کیا کہ صرف ہمارا فعل وہ بنائے، ہم فقط لینے والے ہوں، یہ ایسا نہیں ہے. دوسری مثال کیا ہے؟ ایک بندہ جو ہے وہ صاحب اختیار ہے، اپنی مرضی سے جاتا ہے، اس سے کہتا ہے یار مجھے تلوار دینا، یہ اس کو تلوار دے دی ہے. یہ اپنی مرضی ارادے سے جا کے اب اس بندے سے دور ہو گیا. اس بندے کو تلوار دی تھی، اس کو نہیں پتا تھا، یہ پتہ بھی تھا اس نے، لیکن اس نے اپنی مرضی ارادے سے جا کے 2-4 بندے جو ہے ان کو گھائل کر دیا، ان کو زخمی کر دیا، قتل کر دیا. تو ابھی جو تلوار دینے والا تھا اس نے اس نیت سے نہیں دی تھی کہ تم قتل کرو، اس نے تو ویسے تلوار اس نے کہا تو بنا کے دے تو دے دی. اس نے اپنی مرضی سے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں دی، کسی نے بتایا ہی نہیں تھا یہ کام. اس کو یعنی سارا پتہ بھی تھا کہ ظلم کر رہا ہوں فلاں بھی، تو اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، مجبور کرنے والا بھی نہیں تھا. اس نے اپنی مرضی سے بندوں کو قائل کر دیا. یہ نظریہ تفویض ہے. خداوند عالم نے ایسے بھی نہیں کیا کہ ہم بالکل آزاد چھوڑ دیا ہو. تیسرا فرض آپ کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے اس کا ہاتھ جو ہے شل ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ایک ہے کہ آپ پیچھے سے جو ہے جیسے بجلی کا کرنٹ لگائے جاتے ہیں نا، اس کا ایسا آپ نے علاج کیا ہے کہ پیچھے سے بجلی کا، یعنی جیسے بیٹری ہوتی ہے، ریموٹ کنٹرول ہے، سیل بیٹری اس کو لگا دی ہے. جب تک یہ بیٹری لگائی ہوئی ہے تو یہ اپنی مرضی سے حرکت کر سکتا ہے. جیسے ہی آپ پیچھے روکنا چاہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ یہ رک جاتا ہے، یہی ہاتھ کھڑا ہو جاتا ہے. آپ نے اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی، پیچھے سے بجلی بیٹری بھی چالو کر دی، اب یہ مرضی سے جا رہا ہے، ایسے ایسے گھما رہا ہے، کبھی رک جاتا ہے. آپ نے اس کو بتا دیا ہے کہ یار دیکھو اگر کسی بندے کو تم نے مارا تو تمہیں یہ سزا ملے گی، تمہیں صرف تلوار دی ہے کہ تم جا کے گھاس کاٹو، یہ کام نہ کرنا، یہ کام کرو گے تو اس کی سزا ملے گی. اب یہ بندہ پیچھے سے دیکھ رہا ہے، ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، بیٹری لگی ہوئی ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جا کے گھاس کاٹنے کے بعد جیسے بندوں کو کاٹنا شروع کر دیا، تلوار بلند کر رہا ہے. اگر یہ چاہتا تو پیچھے سے ریموٹ کنٹرول سے یہ بیٹری، یہ جو کرنٹ آ رہا تھا اس کو بند کر دیتا، اس کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا، تلوار کام نہ کرتی. لیکن اس نے نہیں روکا، لیکن یہ بتایا ہوا تھا کہ اگر تم مارو گے تو تمہیں سزا ملے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو جاؤ. وہ کرنٹ دے رہا ہے، بیٹری چل رہی ہے، اس نے آ کے 2-4 بندوں کو گھائل کر دیا. اس کے بعد جو ہے اس بندے کو اب وہ آ کے اب کیا ہے؟ یہ دونوں شریک ہیں. وہ جو کرنٹ دینے والا ہے وہ بھی شریک ہے، یہ جو آگے مارنے والا ہے جس کا ہاتھ چلتا کرنٹ سے چل رہا ہے یہ بھی کیا ہے؟ شریک ہے. دونوں اس قتل میں شریک ہیں. لیکن وہ جو پہلے والا ہے وہ کہے گا کہ میں نے اسے سارا بتایا تھا کہ تمہارا امتحان لے رہا ہوں، یہ تمہیں کرنٹ دے رہا ہوں، میں چاہتا تو روک دیتا، لیکن پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کل کہتا نہیں میں خود ہی روک رہا تھا، لیکن اس کو میں نے پورا امتحان کا ٹائم دیا، اس نے ظلم کیا، اتنے لوگوں کو اس نے زخمی کیا، یہ قتل کیا. لہذا شریک وہ بھی ہے فعل میں، لیکن اس نے پہلے کیا کیا ہوا ہے؟ منع کیا ہوا ہے. لیکن طاقت اور قدرت بھی وہ پیچھے سے بیٹھ کے دے رہا ہے. اس صورت میں یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ شریک ہیں. تو اب کیا ہوا؟ خدا بند عالم کا معاملہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے یہ ہے کہ مباشر فعل ہم انجام دے رہے ہیں، اپنی مرضی ارادے قدرت سے انجام دے رہے ہیں، اور لیکن پیچھے سے ہمیں قدرت نیرو ارادہ اختیار جو دے رہا ہے وہ خدا کی ذات ہے. وہ چاہتا تھا ہمیں روک دیتا، لیکن اس نے کیونکہ ہمیں کہا کہ تمہیں امتحان کے لیے دے رہا ہوں. وہ جو مظلوم تھے جن پر ظلم ہوا، خدا بند عالم ان کو اجر دے گا، ان کو خدا بند عالم باقاعدہ اس جو ظلم ہوا ہے اس کے مقابلے میں ان کو اجر دے گا، لیکن اس کو جو ہے سزا دے گا. اگرچہ کہ اس نے قدرت اسی نے دی ہوئی تھی لیکن اس کے ساتھ منع بھی کیا ہوا تھا. یہ اصل میں جو ہے وہ اصل جو ہے نظریہ الامر بین الامرین ہے کہ یہ ہماری زندگی، یہ ہمیں جو افادہ اور ہم قدرت ارادہ ہو رہا ہے یہ خدا بند عالم کی طرف سے ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی خدا روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، لیکن وہ نہیں روکتا. ہاں بعض اوقات معجزات ہوتے ہیں، خدا چاہتا ہے تو بعد میں توضیح دوں گا کہ خدا بند عالم اس کو جو ہے معجزے کے ذریعے روک دیتا ہے. لہذا اس تمثیل میں انسان سے جو فعل صادر ہو رہا ہے اس کی دو نسبتیں ہیں. نسبت ڈائریکٹ مباشر جو ہے مستقیم وہ اس کے ساتھ ہے، یہ خود اپنی مرضی سے انجام دے رہا ہے. انڈائریکٹ خدا بند عالم کے ساتھ بھی رہتا ہے کیونکہ قدرت، طاقت، افاضہ، وجود سارا کچھ وہ دے رہا ہے. لہذا یہ ہو جائے گا کہ اس فعل میں یہ فعل خدا کی طرف بھی منسوب ہے اور انسان کی طرف بھی. اس مثال کو آیت اللہ العظمیٰ خوئی آل اللہ مقامہ، انہوں نے اپنی کتاب جو اجود التقریرات ہے اس میں جلد 1 صفحہ 90 پر، اور ان کی جو کتاب دوسری المحاضرات ہے جلد 2 صفحہ 87-88 پر جو ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے. اسی طریقے سے تفسیر المیزان جلد 1 صفحہ 100 اور اسفار
اسفار اربع ملا صدرہ کی جو اعلیٰ ترین فلسفے کی کتاب ہے، 6ٹھی جلد میں جو ہے اس کو انہوں نے بیان کیا. آپ تفصیل سے اس کا وہاں پر مطالعہ کر سکتے ہیں. اب جو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، چند منٹ میں جو ہے احادیث کو چلو فعلاً بیان نہیں کرتا، لیکن قرآن کی چند آیات کو بیان کر دیتا ہوں کہ واضح ترین خداوند عالم نے یہ نظریہ الامر بالمعروف بیان کیا، جس میں ایک فعل کی خدا اپنے طرف بھی نسبت دیتا ہے اور انسان کی طرف. سب سے پہلے جو ہے سورہ انفال کی آیا 17، اس میں خداوند عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے رسول تم نے نہیں پھینکا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پتھر یا کنکریاں پھینکی تھی یا جو تیر پھینکا تھا، کہا کہ وما رمیت اذ رمیت، یہ جو تو تیر پھینک رہا تھا یہ دراصل تو نے نہیں پھینکا، ولکن اللہ رما، یہ اللہ نے پھینکا تب جا کے صحیح نشانے پر لگتا تھا، ان کا نقصان کرتا تھا. یعنی ایک ہی فعل جو رسول خدا کیا کر رہے ہیں، یہ انجام دے رہے ہیں، اس جو کہ رسول کا فعل ہے اس کو اللہ اپنی طرف بھی نسبت دے رہا ہے. اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت 14 میں خداوند نے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان کو قتل کرو، ان سے قتال کرو، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم، اور ان کو کیا کرے گا، ذلیل کرے گا، وینصرکم علیہم، اور ان پر تم کو یاری دے گا، تمہیں نصرت دے گا، کامیابی دے گا، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنین جو ہیں، یہ قوم جو مومنین کی ہے، ان کے دلوں کو شفا ملے گی. اب یہ خدا جو دے رہا ہے يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دے گا. اور عذاب کیا تھا؟ جو ان کو قتل کیا جا رہا تھا. یعنی اس عذاب دینے کی نسبت اللہ مومنین کے ہاتھوں بھی دے رہا ہے، فعل کی نسبت مومنین کی طرف بھی اور اپنی طرف بھی. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 74 میں خداوند فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر تمہارے دل جو تھے اس کے بعد جو ہے قاسی ہو گئے، اس کے بعد تمہارے دل قاسی، سخت پتھر دل ہو گئے، سخت ہو گئے. فہیا کالحجارہ، کیسے سخت ہوئے؟ پتھر کی طرح. اس میں خداوند عالم مذمت اور ملامت ان کو جو کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ جو ان کے دل پتھر ہوئے، سخت ہوئے، یہ خدا نے نہیں کیے، اگرچہ کیے خدا نے، لیکن ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوئے. کیسے؟ جو بعد والی آیت میں خداوند عالم جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 میں خداوند عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ، اور جو انہوں نے اپنے وعدہ میثاق کو نقض کیا تھا اس کے بدلے اللہ نے ان پر لعنت کی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو قاسی قرار دے دیا، قاسی سخت پتھر دل بنا دیا. یعنی ایک نسبت خود خدا ان کی طرف دے رہا ہے کہ تم نے یہ کیا، اس طرف تمہارے دل پتھر ہو گئے. دوسری آیت میں خدا کر رہا ہے کہ جو کچھ کیا تھا اس کے بدلے خدا نے تمہارے دلوں کو پتھر کی مانند سخت کر دیا. یہ جو ہے قرآن مجید میں جو ہے واضح ترین، میں نے چند آیات پیش کی ہیں، ورنہ تعداد ان کی بہت زیادہ ہے، لہذا میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں. ابھی احادیث پڑھی تھیں لیکن کیونکہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، تو یہ مختصر سا نظریہ تھا علمی حقیقی معرفت حاصل کرنے کے لیے، جو اپنے عقائد کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور انسان خدا اور اس دنیا کے حقائق کو علم کرنا چاہتے ہیں. یہ بہترین اور اصلی ترین نظریہ ہے جو قرآن مجید اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے دیا ہوا ہے اور عقل کے عین مطابق ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی رائے حل انسان پیدا کر ہی نہیں سکتا. یا عدل خراب کر بیٹھیں گے یا خلقیات خدا کی اس کو خطیدار کر بیٹھیں گے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ان عقائد کو صحیح طور پر سمجھ کر صحیح صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد کل انشاءاللہ جو ہے اس میں اب قضاء اور قدر کی بحث شروع کروں گا کہ قضاء اور قدر ہے کیا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عام چل ہوتا ہے فلاں نے جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا، کل لکھا ہوا ایسا تھا، بیچارے کی قدر ہی قضاء و قدر، قضاء خدا ایسی تھی، یعنی خدا نے لکھ دیا تھا اس نے ایکسیڈنٹ سے مرنا ہے. فلاں نے فلاں کو گولی ماری، امر ربی، بس بھی یعنی خدا نے لکھا ہوا تھا، یعنی خدا نے لکھا ہوا تھا کہ تم گولی مارو اور گولی سے مارے. کیا مطلب؟ یعنی پھر انسان کی کوئی تاثیر نہیں ہے. یہ بحث شروع کرنے سے پہلے
میں کچھ شبہات ہیں خداوند عالم کے علم ازلی کے بارے میں اور قدرت کے بارے میں وہ 2-4 شبہات بیان کر کے اس کے بعد انشاءاللہ قضاء و قدر کی بحث آپ کے سامنے پیش کروں گا بشرط صحت و زندگی۔ صلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔